کھانا ایک حاجت ضرور ہے، لیکن اس کو اوڑھ لیا جائے اگر کھانے پینے کا ہر وقت ماحول بنا لیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کی شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مال تمہاری ضرورت ضرور ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، لیکن اگر مقصد ہی مال کو بنا لو گے، اگر تمہارا ذہن ہی یہ بن جائے گا کہ میں نے 2 کے 4، 4 کے 8 اور 8 کے 16 کیسے کرنے ہیں، تو یہ تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ تو تم انسان کم اور پیسے جمع کرنے والی مشین زیادہ بن جاؤ گے، پھر تمہارے اعصاب پر رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہے گا۔ تم ہر شخص کے ساتھ رشتہ اس لیے بناؤ گے کہ مجھے اس سے مالی طور پہ کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے، پھر وہ سارا تقدس، وہ ساری خوبصورتی زندگی کا، وہ سارا حسن جینے کا، وہ سارا مزہ ضائع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح مال کے پیچھے بھاگے، اس طرح مال کے پیچھے بھاگے کہ زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا، نہ وہ کہیں ریٹائر ہو پائے، نہ وہ کہیں خاموش ہو پائے، نہ وہ زندگی میں کوئی اور کام کر پائے، بس آخری لمحے تک انہوں نے مال جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اتنا مال طلب کرنے میں تم آگے بڑھے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں تک پہنچ گئے، لیکن رہے تم مال کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر بات سمجھائی، مسلم شریف میں موجود ہے، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کے لفظوں پر غور کریں تو دیکھیں منظر کیا بنتا ہے، کتنی بڑی سچائی ہے زندگی کی جو سامنے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا نہ بھائی، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا ہے یا پہن لیا ہے، یہاں تیرا وہ مال ہے جو تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے بچا لیا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے، تیری تو صرف نگہبانی ہے، باقی تو دوسروں کا۔ میرا مال، میرا مال، یہ انسان کا وظیفہ ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ تو مال کے پیچھے دوڑتے رہنا، صبح سے شام تک مال کی منصوبہ بندی کرنا، مال موجود نہیں تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں دکھی ہو گیا تھا، مال موجود نہیں تھا تو میں کسی کا تعزیت کو نہ جا سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کسی کی شادی میں خوشی میں شریک نہ ہو سکا، مال موجود نہ تھا تو میں کمزور پڑ گیا۔ بھائی مال کل کائنات نہیں ہے، مال ہی مال سارا کچھ تھوڑی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اعزاز نوازے، اعزاز سے نوازا، بڑی شان عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے، جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا۔ مال ضرورت ضرور ہے، پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی۔ فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہیں زیادہ مال ملے گا۔ ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے، ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے، ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا ہی کی بات کرنا۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ السلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک۔ نبی کریم
علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھی. حضور فرمانے لگے 2 بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے. فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے. جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے. آج تو یہ دور آ گیا کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں اور جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں، اور سامنے والے کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا کہ وہ آگے کیسے نکل گیا، دولت کیسے آ گئی، شہرت کیسے ہو گئی، جو دوسروں کے مال پہ توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ ان کا اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے لہذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے، اور ان کا چونکہ اعتراض ہوتا ہے تو لہذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں. لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا، اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مبذول کرے. نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے. ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی. مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے. اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز قد تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے. اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا. حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے. لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں نہ پتہ، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام. حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے ہیں. جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں. یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے. یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے.
میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا، یہ تو آزمائش